سب کچھ میری سرکار کا ہے۔ آج کل میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی مسلک یا مذہب پہ کبھی اٹیک ہم نے نہیں کیا۔ ایک دل کو رلا دینے والی اور دل کو دکھا دینے والی باتیں جب کانوں میں پڑتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بحث کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ، اللہ پاک ایسے لوگوں کی مجلس سے بھی بچائے اور ایسے لوگوں کی شکلوں سے بھی بچائے، کیونکہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہو چکا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، حضور نے کہا او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او فلاں، او فلاں، او فلاں، آج مزہ چکھ لیا ہے کہ میں کیا کہتا تھا اور آج تم کس گڑے لعنت میں پڑ چکے ہو۔ کیا وجہ تھی؟ گستاخ رسول تھے، اللہ کو مانتے تھے، ان کے نام آپ دیکھ لیں، اللہ کو تو مانتے تھے، بے شک بت رکھے ہوئے تھے، سارا کوئی تھا، حضور سے وہ بھاگے ہوئے تھے، اس در سے وہ بھاگے ہوئے تھے، اس در کی گدائی غلامی کو مانتے نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے یہ ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، سوتے ہیں، سب کچھ ہماری طرح ہے، بیمار ہوتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم کیسے مانیں؟ یہی باتیں کرتے تھے، اور ان کا انجام حضور نے بتا دیا کہ جب جنگ احد، جنگ بدر ہوئی تو اس میں 313 نے پتہ نہیں کتنے 100,013 کو ٹکڑے اڑا دیے، اور قرآن نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے اذن سے چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، تو ایسا بک بک کرنے والے اس وقت فئتن کثیرہ تھے، اور آج بھی اگر دیکھیں تو بک بک ان کی بہت زیادہ ہے، گویا بک بک میں فئتن کثیرہ ہے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ حضور نے کیا کہا کہ اے مجھے نہ ماننے والوں، میں کیا کہتا تھا، آج بات سچ ثابت ہو گئی، تم کہاں جل رہے ہو، لعنت کیسی تم پہ پڑ رہی ہے۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ صرف اتنی بات کو ذہن میں رکھو کہ ایسا جملہ نہ بولو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک ہو، آپ کی توہین ہو، آپ کی گستاخی ہو۔ ایسی بات جب بھی بولنے لگو حضور کی بارگاہ میں انتہائی سر کو جھکایا کرو، نظروں کو جھکایا کرو، نہیں تو کم از کم دل کو جھکایا کرو۔ بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ سب کچھ عقارت چلا جائے گا، اور کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی، کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر اگر آواز بھی جائے تو سارے اعمال چلے جاتے ہیں، اور تمہیں یعنی کہ اس کی سمجھ ہی نہیں لگنے دوں گا کہ سب گستاخیوں کو چھوڑ دیتا ہے، محبوب کی گستاخی کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کا محبوب ہے، اگر اس کی گستاخی کی تو شعور اس لیے نہیں دے گا کہ شاید توبہ کر لے۔ تو یہ اتنا ایک نازک مرحلہ ہے کہ اس میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح یہ بحث و مباحثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو رہا ہے، آپ کی اہل بیت پر ہو رہا ہے، آپ کے اصحاب پر ہو رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، مسلمانوں کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔ اہل سنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ ہمیشہ حضور کی غلامی میں رہے، آپ کے اہل بیت اور اصحاب کی غلامی میں رہے، اور جتنے اللہ کے ولی آئے ان کو مانا نہیں، ان کے نقش قدم کو پکڑا اور در رسول تک پہنچے۔ اہل سنت کی صرف یہی پہچان رہی، اور اہل سنت ہی سچے مسلمان رہے، باقی جتنے فرقے تھے وہ باطل قرار پا گئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ سنت پہ عمل کرنے والے، اور سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو حضور کا طریقہ جب اختیار کیا تو
خود گویا حضور کا سراپا نصیب ہو گیا. اور ادب میں اس قدر وہ کمال پر فائز تھے. اللہ پاک ایسی صحبتوں سے بچائے، ایسی شکلوں سے بچائے، اور اللہ پاک ان کو خراب کرے، برباد کرے جو حضور کے متعلق ایسے کلمات عطا کرتے ہیں.